12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح نصیب فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے۔ 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم مقلب القلوب
ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير، وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمت بها علينا. اے واجد اے ماجد پروردگار ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا. یا اللہ ہمارے بال بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها عقدتي
وتفرج بها كربتي وتنقذ بها وحلتي وعلى آله وصحبه وسلم عدد تقاليب الأيام والسنين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف للہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور درس قرآن پاک کے نور سے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو روشن و منور فرمائے. مجھے حق بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ کو اور مجھے حق سن کر سمجھنے اور قبول کرنے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے، ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. ہر فضول لا یعنی کام سے اور گناہ کے کام سے اللہ تعالی ہمیں نجات نصیب فرمائے. ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی ساری بیماریاں برائیاں عیوب گناہوں کی عادتیں دور ہوں. اللہ ہمیں دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے رب ہمارے وقت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں وقت کی قدر نصیب فرما. ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ظاہر باطن میں نور قرآن نصیب فرما. دنیا میں قبر میں آخرت میں قرآن پاک کا نور عطا فرما. ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما اور جب بھی ہمیں موت آئے یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب ہو. ہمیں خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما. جب بھی ہمیں موت آئے یا اللہ اس حال میں موت آئے کہ تو راضی ہو، تیرے محبوب ہم سے راضی ہوں. آمین ثم آمین. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سورہ بقرہ کا 10واں رکوع اور پہلے پارے کا بھی 10واں رکوع ہے. جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے. اس آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چند باتوں کا عہد لیا. یہ عہد بنی اسرائیل سے بھی تھا اور امت مسلمہ سے بھی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے. ہمیں بھی اس عہد پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ ہمیں اس عہد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس عہد میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کریں، شرک نہ کریں، عبادت میں کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھیں، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. اس میں ضمناً یہ بات بھی ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کریں، کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی عبادت کا کام کریں تو محض اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہونا چاہیے. کام ہو عبادت کا اور اس میں نیت ہو لوگوں کی کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ تعریف کریں، میں لوگوں کی نگاہوں میں معزز ہو جاؤں، لوگ کہیں ماشاءاللہ
کتنی زبردست قربانیاں کی ہیں، یا لوگ کہیں کہ کتنی زکوٰۃ دیتا ہے، یا لوگ کہیں کہ کتنے حج عمرے کرتا ہے، یا لوگ کہیں کہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، یا لوگ کہیں کہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس طرح کے اگر خیالات آ جائیں تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دل پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، تو اللہ سے دعا ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، کیونکہ اگر عبادت کی جائے اور اس میں دکھلاوا آ جائے تو اس عبادت پر ثواب ملنے کے بجائے جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی پوجا عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا عہد یہ لیا گیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ تیسرا عہد ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ چوتھا عہد ہے یتیموں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ پھر ہے مسکینوں کے حقوق ادا کرنے، غریبوں کے حقوق ادا کرنے۔ یعنی اس عہد کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، فائدہ پہنچانا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنی ہے، یتیموں کی مدد کرنی ہے، رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے۔ تو اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کو دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، دو نمبری نہ کریں، دو نمبر مال نہ بیچیں، کسی بھی طریقے سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر عہد یہ لیا گیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے۔ اچھی بات سے ایک تو مراد یہ ہے کہ انہیں نیکی کی دعوت دینی ہے، انہیں دین کی باتیں بتانی ہیں، انہیں دین کے قریب لانا ہے۔ اور اچھی بات سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی اور فرمایا 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، اگر ان 5 حدیثوں پر عمل کرے گا دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ان 5 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی آپ نے بیان کی کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم عمل پہ تو بڑا زور دے رہے ہوتے ہیں، جی حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن سب سے اہم ہے نیت۔ اگر نیت ہی اچھی نہیں ہے تو ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث یہ، اور ایک حدیث اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو جو ادب، تعظیم میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں اگر کسی سے ملوں تو وہ مجھے جتنی عزت دے، یا میری توہین نہ کرے، میرا مذاق نہ اڑائے، تو یہی چیز میں دوسرے کے لیے بھی پسند کروں۔ جو اپنے لیے میں پسند کرتا ہوں وہ دوسرے کو دوں تو خود بخود مجھے بھی وہ چیز مل جائے گی۔ دوسرے کو میں عزت دوں گا، دوسرے کی تعظیم کروں گا، دوسرے کا ادب کروں گا، دوسرے کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، دوسرے پر طنز نہیں کروں گا، تانے نہیں دوں گا، دوسرے کا دل نہیں دکھاؤں گا، تو سامنے والا بھی وہ میری عزت کرے گا۔ اور اگر وہ کرے یا نہ کرے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ کہ ہمیں تو یہ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ بھی عہد لیا گیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے۔ اس میں عہد یہ بھی لیا گیا کہ نماز قائم کرنی ہے۔ قائم سے مراد یہ ہے کہ نماز ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنی ہے، نماز کی تمام شرائط پوری ہوں، نماز کے تمام فرائض پورے ہوں، نماز کے تمام واجبات پورے ہوں، سنت موقدہ پورے ہوں، خشوع و خضوع و توجہ سے نماز پڑھنی ہے۔ جسم نماز میں ہوتا ہے، روح کہیں اور ہوتی ہے، تو جسم بھی نماز میں ہو، روح بھی نماز میں ہو۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا، اپنے گھر والوں کو نماز کا درس دینا، دیگر دوست احباب رشتہ داروں کو نماز کے لیے، یعنی نماز خود بھی پڑھنا اور نماز کے نظام کو بھی قائم کرنا۔
اور یہ بھی عہد دیا گیا کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ پوری نکالنی ہے اور جو مستحق لوگ ہیں وہاں تک پہنچانی ہے۔ یہ بھی عہد کیا گیا کہ مسلمان کا خون نہ بہائے، ایک دوسرے کا ناحق قتل نہ کرو۔ یہ بھی عہد کیا گیا کہ کسی کو اس کے گھر سے بے دخل نہ کرو، اور یہ بھی عہد کیا گیا کہ اگر مسلمان بھائی قید میں ہے، بے گناہ ہے، تو اس کو طاقت رکھتے ہو تو چھڑاؤ، فدیہ دے کر بھی چھڑا لو، اس کی مدد کرو۔ مسلمان اپنے بھائی کو بے یارو مددگار نہ چھوڑو۔ تو اس رکوع کے اندر ان عہدوں کا ذکر ہے، اور یہ عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا اور ہم سے بھی لیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اس عہد کو پورا نہ کیا، امت محمدیہ نے اس عہد کو پورا کیا۔ جب تک انہوں نے پورا کیا پوری دنیا میں وہ سپر طاقت رہے، اور جب انہوں نے امت محمدیہ نے یعنی ہم نے اس عہد سے روگردانی کی تو ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح ذلیل و رسوا ہو گئے۔ دیکھیں، اگر ایک آدمی سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے، آپ کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن کام کرنے کا کوئی راستہ مجھے نہیں مل رہا، یا مجھے کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ پیسے انہیں دے دیں جو کام کرنا جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگ مختلف پیدا کیے۔ کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن کام کرنے کا سلیقہ نہیں، بزنس کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اور کسی کے پاس بزنس کرنے کی مہارت ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو اگر ایک دوسرے پر ان دونوں کا اعتماد ہو تو کیا ہو؟ ایک کے پیسے ہوں گے، دوسرے کی محنت ہوگی۔ اگر 1 کروڑ روپیہ کوئی دے، تو میں نے ایک بزنس مین سے پوچھا، یہ بتائیے کہ اگر آپ 1 کروڑ روپیہ لگائیں تو سال میں آپ کتنا نفع کما سکتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اچھا کام چلے تو 1 کروڑ کے 2 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی پیسے کوئی 1 کروڑ روپے بینک میں رکھ دے تو سال میں ملتے ہیں 7 لاکھ روپے، اور وہ حرام بھی ہے، سود بھی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اربوں پتی کھربوں پتی کاروبار میں پیسے نہیں لگا رہے، وہ بینکوں میں رکھتے ہیں اور سود لیتے ہیں؟ سود حرام ہے، حرام قطعی ہے، اور جو سود کا لینا دینا کرتا ہے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس کے باوجود وہ پیسے بینکوں میں رکھ کر 1 کروڑ پورا سال پڑا رہتا ہے تو 7 لاکھ ملتے ہیں، 7 لاکھ۔ اور اگر یہی کروڑ روپے پورا سال کاروبار میں لگائیں اور اچھا کاروبار چلے تو 1 کروڑ کے وہ 50 لاکھ بھی کما سکتے ہیں، 2 کروڑ بھی کما سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آج لوگوں کو لوگوں پہ بھروسہ نہیں۔ اگر ہم سب دیانتدار ہوتے اور بزنس جو ہماری کمیونٹی ہے، جو بزنس مین ہے، تاجر ہیں، وہ فراڈ نہ کرتے اور ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا تو لوگ یہ سارا پیسہ بزنس میں لگاتے۔ بزنس میں لگاتے تو بینکیں ویران ہو جاتی، اور جب بینک ویران ہوتے تو یہود و نصارہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ چلتے ہیں مسلمانوں کے پیسوں سے، کھربوں ڈالر مسلمانوں کے بینکوں میں، اور اس سے یہودی کما رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں بنا کے کما رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ پیسے عوام میں ہوتے تو فیکٹریاں بنتی، کاروبار ہوتا، مزدوروں کو مزدوریاں ملتی، بے روزگاری ختم ہوتی۔ کسی کو اگر میری یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ معیشت کے ماہر سے پوچھ لے، اس سے پوچھیں کہ پاکستان میں 7% سود دیا جاتا ہے، شرح سود انٹرسٹ ریٹ 7% ہے۔ ان سے یہ پوچھئے کہ اگر یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے تو کیا ہوگا اور بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہر ماہر معیشت آپ کو ایک ہی جواب دے گا، انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھ جائے تو بے روزگاری اور بڑھے گی، اور کم ہوگا تو لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، یعنی 7% انٹرسٹ ریٹ ہے، اگر یہ 0% ہو جائے، یعنی بینک آج اعلان کر دے کہ بھئی کسی کو بھی پیسہ رکھے گا اس کو 1 پائی بھی سود نہیں ملے گی،
تو لوگ بینکوں میں پیسہ نہیں رکھیں گے، کیا کریں گے؟ کاروبار میں لگائیں گے، پھر فیکٹریاں بنیں گی، کام چلیں گے، لوگوں کو مزدوری ملے گی، اتنا کام ہوگا کہ ہمارے پاس مزدور ختم ہو جائیں گے، ہمیں باہر سے منگانے پڑیں گے۔ جتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جائے گا، لوگ اپنے پیسے بینکوں میں قید کرتے جائیں گے، اور بینک کیا ہے؟ گیم آف منی ہے، صرف دولت کا کاروبار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی دولت کا کاروبار کیا؟ دولت کا کھیل ہے، گیم آف منی ہے۔ جتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، لوگ بینکوں میں پیسے ڈالیں گے، اور جب بینکوں میں پیسے ڈالیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہماری تعمیرات رک جائیں گی، فیکٹریاں رک جائیں گی، کام رک جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام جو کیا، صرف یہی نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تو ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے، اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا وہ ہمارے لیے نقصان دہ۔ اگر سود میں کوئی فائدہ ہوتا، 1% بھی فائدہ ہوتا، تو اسلام حرام نہ کرتا۔ سود میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جس چیز کو اللہ نے، اس کے رسول نے حلال کیا اس میں فائدہ ہے، جس کو حرام کیا اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ بتائیے، بکرے میں اور خنزیر کے سائز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن بکرا حلال ہے، خنزیر کتنا حرام ہے۔ تو اس کے حرام ہونے میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں کہ اگر ہم کھائیں گے ہمارے لیے نقصان دہ۔ تو اس رکوع کے اندر یہ ساری باتوں کا ذکر ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آج تو اتنا مسلمانوں میں اتنی ہوس ہے کہ بھائی کو آپ کہیں نا کہ 50 لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دو، تو اس کو بھائی پہ بھروسہ نہیں ہے، باپ کو بیٹے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اتنی دنیا کی ہوس، ہرس، لالچ نے اور 2 نمبری نے ہمارا اعتماد ختم کر دی۔ آئیے ہم اس رکوع کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے عہد۔ میثاق مانے عہد، پختہ وعدہ۔ بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، عہد لیا۔ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرو گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے غیر اللہ کی پوجا کی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا سمجھ کر یہودی پوجنے لگے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ کر عیسائی پوجنے لگے۔ بلکہ عیسائی تو حضرت مریم کی بھی پوجا کرتے ہیں، عیسائی تو سلیب کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا عہد، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے میں، بلکہ ہر نیکی میں فائدہ ہمارا ہی ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ خصوصاً ماں باپ سے بھلائی کرنے میں دنیا کے فائدے بھی ہیں، قبر کے بھی ہیں، آخرت کے بھی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی شخص آئے نا، وہ کہے میں بہت پریشان ہوں، جادو ہے، ٹونے ہیں، نظر بد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کاروبار میں نقصان ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس سے آپ پہلا سوال یہ کریں کہ کیا تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں؟ پہلا سوال یہ کریں۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں خوش، تو اس سے کہیں جا کر خوش کرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور کہ خوش تو ہیں، تو کہا کہ تو اس سے یہ کہو، یہ بتاؤ کہ تم جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، تمہارا ضمیر مطمئن ہے؟ وہ کہے گا کیا مطلب؟ تو آپ اس سے کہیں کیا اس سے زیادہ خدمت ممکن ہے؟ وہ کہے گا ہاں ممکن ہے، میں کوتاہی کرتا ہوں، میں 2 گھنٹے دے سکتا ہوں لیکن 15 منٹ دیتا ہوں، میں آدھا گھنٹہ پاؤں دبا سکتا ہوں لیکن 5 منٹ دباتا ہوں، میں ان کو 20,000 روپے دے سکتا ہوں لیکن 2,000 روپے دیتا ہوں۔ تو اسے کہیں کہ جو تم خدمت کرتے ہو اس میں اضافہ کرو، اور اپنی پوری طاقت لگا دو۔
ان کی تعظیم میں، ان کے ادب میں، ان کی خدمت میں، پھر یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی، نہ تمہیں کوئی جادوگر نقصان پہنچائے گا، نہ کسی کی نظر بد نقصان پہنچائے گی، کیونکہ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعا زبان سے کی جاتی ہے، ایک دل سے ہوتی ہے۔ اتنی ماں باپ کی خدمت کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلے، تمہاری تقدیر بھی بدل جائے گی۔ بس یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، یعنی ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا فائدہ جب ہم ماں باپ بنیں گے، جب ہم بوڑھے ہوں گے، ہمیں حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی راحتیں اور آخرت میں بھی راحتیں۔ اور جو بچہ اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہے اور پوری طاقت صرف کرتا ہے خدمت میں، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ماں باپ کی دعائیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں، اس کی ماں باپ کی دعائیں اس کے لیے ایک صاحبان کی طرح ہیں۔ یقین جانیے یہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں، جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ چابی ہے، ماں باپ کی خدمت یہ چابی ہے، اس چابی کے ذریعے آپ سارے خزانے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو مرنے کے بعد محسوس ہوگا کہ اتنی قیمتی چابی ہمارے پاس تھی، خزانے کا دروازہ ہی نہیں کھولا ہم نے۔ ہم آج اگر توجہ دیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، اور کسی کو بھی اس کے ماں باپ سے جدا نہ کریں، کسی کو بھی اس کے ماں باپ کے خلاف نہ ورگلائیں، کیونکہ آپ کے کہنے پر اگر کوئی اپنے ماں باپ کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے تو عذاب آپ پر بھی آئے گا۔ تو میری بہنیں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں کہ آپ کا شوہر، آپ کے ماں باپ، آپ کا شوہر اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو جائے، بے ادب ہو جائے، خدمت کرنا چھوڑ دے، انہیں مارے، انہیں گالیاں دیں اور آپ خوش ہوں۔ اگر ایسی بے شرمی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر میری کسی بہن کی یہ سوچ ہے کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، مارے، ذلیل کرے اور میں خوش ہو جاؤں، تو اسے ڈوب کے مر جانا چاہیے، یعنی اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اتنی بے شرمی، کم از کم ہم ایسے تو بن جائیں، ہماری زندگی ایسی بن جائے کہ جو ماں باپ کے بے ادب ہوں ہم انہیں صراط مستقیم دکھائیں اور کہیں کہ آپ ہمارے بھی حقوق ادا کریں، لیکن اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہ کریں، ان کو گالیاں نہ دیں، آپ اپنے ماں باپ پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ کم از کم اگر ہماری بہن یہ جذبہ رکھ لے کہ میری وجہ سے کسی کے ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، پھر دیکھیں اللہ کا کیسا کرم ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بہنوں کی عجیب سوچ ہوتی ہے، ہماری بہنوں کی عجیب سوچ ہوتی ہے، اگر وہ ساس ہے تو بھی ظالم اور بہو ہے تب بھی ظالم، جب وہ بہو ہوتی ہے تو بھی ظالم ہوتی ہے، اور جب وہ ساس بن جاتی ہے پھر بھی ظالم ہوتی ہے۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی نیک بندیاں ہیں، ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں، سید صاحب ہیں تو بہت بڑا کاروبار ہے ان کا، ماشاءاللہ بزنس مین ہے، لیکن ہیں سید۔ مجھے کہا کہ میری زوجہ اتنی میری ماں سے محبت کرتی ہے کہ میری ماں اور یہ آپس میں دوست ہیں، وہ پنجاب میں ہوتی ہیں، میں یہاں ہوتا ہوں، روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سہیلیوں کی طرح گفتگو کرتی ہیں، اور جب میں پنجاب جاتا ہوں تو میری ماں اس سے گلے مل کر اتنا روتی ہے۔ تو اللہ کی نیک بندیاں ہیں دنیا میں، اور انہی نیک بندیوں سے یہ دنیا قائم ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پر، جب عورت بیوی ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ بس میرا شوہر میرے ہی حقوق ادا کرے، ماں باپ کو چھوڑ دے، اور اس کے ماں باپ کیا چاہتے ہیں، یعنی ساس سسر، بیٹا صرف ہمارے حقوق ادا کرے، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے۔ تو دونوں ہی غلطی پر ہیں۔ اگر ساس کی یہ سوچ ہے کہ میرا بیٹا صرف میرے ہی حقوق ادا کرے، اپنی بیوی کے حقوق ہی ادا نہ کرے، صرف وہ دیکھ لے کہ میاں بیوی ہنس کر ایک دوسرے سے گفتگو کر لیں اور ساس کو آگ لگ جائے،
تو میرا سوال ہے کہ پھر شادی کیوں کروائی؟ ہمیشہ کمانا ہی رکھتی۔ تو بڑے ارمانوں سے جب دلہن لے کر آئے تو ان کے حقوق بھی تو ہے نا۔ تو جس یعنی ساس کے دل میں اگر یہ خیال ہو کہ میرا بیٹا صرف میرے حقوق ادا کرے، اپنی بیوی کو گالیاں دے مارے، تو وہ بھی جہنمی ہے۔ اور اگر بیوی کے دل میں خیال ہو کہ میرا شوہر صرف میرے حقوق ادا کرے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، تو وہ بھی جہنمی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا عورتوں صدقہ دیا کرو، میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں دیکھی۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کیا کرنا ہے، یہ سب یہیں رہ جائے گا، یہ سب گھر بھی یہیں رہ جائے گا، مال بھی یہیں رہ جائے گا، ایک آنکھ بند ہوگی قبر میں چلی جائیں گی۔ تو کم از کم ایسی زندگی تو گزاریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اچھا، بعض ہماری بہنیں ہوتی ہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کو غلط مس گائیڈ نہیں کرتی، لیکن شادی کے بعد بعض مرد جو ہیں وہ خود غرض ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے بیوی بچے ہو گئے، اب ماں باپ کی کیا ضرورت ہے، اب تو میری کمائی ہے، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بیوی کا قصور نہیں ہوتا، بچوں کا قصور نہیں ہوتا، لیکن وہ مرد ہی خراب ہوتا ہے، وہ خود غرض ہوتا ہے۔ جب وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے ماں باپ کی ضرورت نہیں، تو پھر ان سے بے پرواہی برتتا ہے۔ ایسی بہنوں کو لازم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو سمجھائیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ جہنم میں جلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ بچوں کے لیے جہنم بھی ہیں اور جنت بھی ہیں، ان دونوں کو راضی کرے گا تو جنت میں جائے گا، ان دونوں کو ناراض کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو آپ ہمارے حقوق تو ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آج امی سے لڑ رہے تھے، فون پہ گالیاں دے رہے تھے، یہ تو طریقہ غلط ہے۔ ماں باپ کا ادب کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے اسی طرح اگر ساس ہے، وہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو ماں کو چاہیے کہ وہ کہے کہ بیٹا آپ ہیں میرے بیٹے، لیکن میں اپنے گھر میں ظلم نہیں ہونے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پہ ظلم ہو، کیونکہ آج اگر تم میری بہو پہ ظلم کرو گے تو وہاں پہ میری بیٹی پہ ظلم ہوگا، تو میں تمہیں ظلم نہیں کرنے دوں گی، میں ظلم میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ کم از کم ہم تو اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ایک اور چیز بھی ہے رشتہ داری کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے پانی کی ضرورت پڑے، میں کسی بھی معزز شخص سے کہوں پانی پلا دیں، تو وہ خوشی خوشی اٹھ کر پانی پلا دے گا۔ لیکن جب میرا انداز ایسا ہوگا کہ میں اس کو نوکر سمجھ رہا ہوں، یا تحقیر اور ذلت والا انداز ہوگا، تو وہ مجھے ایک قطرہ بھی نہیں پلائے گا۔ ہمارے بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی سے کام لیتے ہیں تو احترام کے ساتھ لیتے ہیں، اور بہو سے کام لیتے ہیں تو نوکرانی سے جیسے کام لیتے ہیں وہ اسٹائل ہوتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں بھائی ان کو برا لگ جاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ سوچیں، کیا یہ باتیں، یہ جو انداز ہے ہمارا، کیا یہ ہماری اپنی بیٹی کے لیے ہو سکتا ہے؟ اچھا، جو ہم اپنی بہو کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جو ہماری بہو کے ساتھ ہمارے گھر میں سلوک ہو رہا ہے، یا اللہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک فرما؟ وہاں پر نہیں کر سکتے دعا، تو پھر اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یا جو ہماری بہنیں اپنی ساس کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہیں، تو ان کے بھی تو بھائی ہیں، ان کی بھی تو بھابھی ہے، ان کے بھی تو ماں باپ ہیں، تو کیا وہ یہ میری بہن یہ دعا کر سکتی ہے کہ یا اللہ میں جو اپنے ساس و سسر کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں، میری بھابھی کو بھی توفیق دے کہ وہ میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو،
جو اپنے لیے برا سمجھو دوسرے کے لیے بھی برا سمجھو. وذل قربا، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. رشتہ دار کے حقوق کیا ہیں؟ ہمارے یہاں پر ایک سوچ بن گئی، بابا ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے ہیں، برے کے ساتھ برے ہیں. جو رشتہ دار ہم سے اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، جو برا ہے وہ برا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق رشتہ دار اچھے ہوں کہ برے ہوں، قیامت کے دن وہ ذمہ دار ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رشتہ داروں کی مدد کا زیادہ ثواب ہے جو برے رشتہ دار ہوں. جو برے رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے. وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ میں سے ہر کوئی ماشاءاللہ آپ تو ایک دینی ماحول سے وابستہ ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ یہ جملہ کہیں کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، ہر آدمی کہے گا الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی یتیم کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. کہے گا کہ نہیں؟ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ کسی کے مرنے پر یتیم بچوں کا حق کھا جاتے ہیں. بھائی کا انتقال ہوا، بڑے بھائی کا انتقال ہوا، چھوٹے بھائی نے، یا چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، بڑے بھائی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا. اب یتیم بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا حصہ ہے، ان کے لیے مال ہے، لیکن وہ جھوٹا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کچھ بچا ہی نہیں، وہ تو نقصان میں تھا. تو یہ بتائیے کیا جو یتیم کے مال کو کھا جائے وہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ یتیم کے مال کو کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرنے والا ہے، جہنم کی آگ کو بھرنے والا ہے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. غریبوں کے ساتھ اچھے سلوک سے ایک یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری دکان میں جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم پہنو اپنے غلام کو پہناؤ، جیسا تم کھاؤ اپنے غلام کو کھلاؤ، اور اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھاؤ. یہ جو ڈرائیور ہیں، یہ چوکیدار ہیں، یا ہماری فیکٹری میں کام کرنے والے عام مزدور ہیں، بتائیے یہ غلام ہے؟ نہیں، غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے. یہ ملازم ضرور ہے لیکن غلام نہیں ہے. غلام تو ملازم سے بھی ادنا درجہ ہے. غلام کو تو آقا خرید لیتا ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا. تو غلام کے ساتھ اس زمانے میں کھانا کتنا مشکل ہوگا. آپ سوچیں کہ سیٹھ صاحب اپنے بنگلے کے اندر اپنے ڈرائیور کو ڈائننگ روم کے اندر ٹیبل کرسی پہ بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے. اپنے چوکیدار کو کھلا سکتے ہیں؟ فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری کے چوکیدار کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھا سکتا ہے. حالانکہ چوکیدار، یہ ڈرائیور، یہ ملازمین کوئی بھی غلام نہیں ہے، سب آزاد ہیں. غلامی کا درجہ تو اس سے نیچے ہوتا ہے، لیکن حضور کی شان دیکھیں. حضور نے ایسا نظام قائم کیا کہ بڑے بڑے کروڑوں پتی اپنے غلاموں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اور جب کوئی دیکھنے والا دیکھتا تھا تو آقا اور غلام میں فرق نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو وہ لباس پہنتے تھے وہی اپنے غلام کو پہناتے تھے. ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ایک جگہ انہوں نے یہ بیان سنا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنی بلڈنگ میں داخل ہوتا نا تو آس پاس کے سارے چوکیدار دسترخوان بچھا کر وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے. تو مجھے دیکھ کر اور جو بھی اندر داخل ہو بلڈنگ میں تو اس کو مروتاً وہ کہتے آئیے کھانا کھائیں. تو کہا کبھی بھی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا.
اس وجہ سے نہیں کہ مجھے شرم آتی تھی، بس اس وجہ سے کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، اب میں کیا ڈسٹرب کروں. کہتے اس دن میرے دماغ میں بات آئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئیے سیٹھ صاحب کھانا کھائیں. تو میں نے گاڑی پارک کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے 2 لقمے کھائے، اور میں نے کہا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن آپ کا دل رکھنے کے لیے میں نے 2 لقمے کھائے. تو وہ سارے رو پڑے، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 20 سال گزر گئے چوکیداری کرتے ہوئے، آج تک کسی سیٹھ صاحب نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو سوچیں کہ یہ چوکیدار آج چوکیدار ہے، کل کروڑ پتی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ غلام نہیں ہے. غلام تو اس سے ادنا ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے جب یہ نظام قائم کیا ہوگا تو غلاموں کے دلوں سے کیسی دعائیں نکلی ہوں گی. کیسا نظام کہ غلام اور آقا کے اندر فرق محسوس نہ ہو. آج خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے، اور سعودی شاہی خاندان کے لوگ آتے ہیں، طواف روک کر پروٹوکول لگا دیتے ہیں، اور جناب والا لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، اور وہ شاہی جو لوگ ہوتے ہیں وہ طواف کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر نجدی حکومت آنے تک 1925 تک کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ غریب اور امیر کا فرق کر سکے خانہ کعبہ میں. یہاں تک کہ ہشام بن عبد الملک جو 3 بر اعظم کا بادشاہ تھا، 80 ممالک اس کے قبضے میں تھے. کتنے ممالک؟ 80 ممالک. 3 بر اعظم کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک، یہ جب خانہ کعبہ میں آیا حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، تو پروٹوکول وہاں حضور کے دور مبارک سے لے کر 1925 ہے. یہ بدعت نجدیوں نے نکالی. سعودی حکومت جب 1925 میں قائم ہوئی تو یہ بدعت انہوں نے نکالی، اس سے پہلے یہ بدعت نہیں تھی. تو ہشام بن عبد الملک بھی پروٹوکول قائم نہیں کر سکا. حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آیا تو اتنے دھکے پڑے کہ وہ بوسہ نہیں لے سکا. تو ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا خانہ کعبہ سے دور. حضرت امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ آئے حجر اسود کے قریب پہنچے تو لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کے احترام میں حجر اسود خالی کر دیا. آپ نے اطمینان سے بوسہ لیا. تو کسی نے کہا ہشام بن عبد الملک سے کہ یہ کون ہے؟ یہ جانتا تو تھا لیکن جان بوجھ کر اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. اسے بڑا غصہ آیا. تو ایک شاعر تھا اس کا درباری، اس نے فی البدی اشعار کہے، اور اس میں کہا اگر تو جاہل ہے، تو نہیں جانتا یہ کون ہے، تو میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے. یہ تو وہ ہیں جنہیں خانہ کعبہ بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے، مسجد الحرام شریف بھی جانتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب امیر کا فرق، آقا غلام کا فرق ختم کیا، گورے اور کالے کا فرق ختم کیا. آج بتائیے یہ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اس کا مطلب ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہیں، ابھی بھی زمانہ جاہلیت کے اثرات ہم میں موجود ہیں. ارشاد فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کوئی غریب آ جائے تو اس سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کریں، کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ لوگ اس غریب سے تمیز سے بات نہیں کرتے. جب آپ اچھے اخلاق سے بات کریں گے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا دل خوش کرنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر اے بنی اسرائیل تم پھر گئے، تم نے عہد کو پورا نہیں کیا. الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے وہ لوگ تھے جو اس عہد پر قائم رہے. وانتم معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے ہی ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ.
مسلمان کو قتل نہ کرے، ناحق قتل نہ کرو۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے نہ نکالو، یعنی کسی کو بے گھر بھی مت کرنا، کسی کو بے گھر بھی مت کرنا، اور اپنوں کا خون بھی مت بہانا۔ کیا ملک کا نظام ہے، کیا نظام ہے کہ آپ کے ملک کے اندر شہر کراچی میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں بن جاتی ہیں اور قانونی طور پر ان کے لیز بھی ہو جاتے ہیں، سارے ادارے اسے قانونی رجسٹر بھی کر لیتے ہیں، پھر 50 سال کے بعد ہماری کورٹس خواب غفلت سے بیدار ہوتی ہے اور کہتی ہے ساری عمارتیں گرا دو۔ ارے اللہ کے بندوں، سب سے پہلے تو آپ ان لوگوں کو گرفتار کرو جنہوں نے ان کو رجسٹر کیا، وہ زندہ ہیں۔ پچھلے دور کے اندر 20 سال کے اندر جتنے منسٹر گزرے ہیں، جو کے ڈی اے میں ہیں، جو بلڈنگ اتھارٹیز میں ہیں، جنہوں نے رجسٹر کیا، جنہوں نے لیز بنا کے دی، سب کو لگاؤ پھانسی پر لٹکاؤ۔ اب یہ کیا ہوا کہ ایک بیچارہ غریب، اسے تو نہیں معلوم، اس نے 2 کروڑ روپے پوری زندگی کا سرمایہ لگا دیا کسی فلیٹ کے اندر۔ آپ آرڈر دیتے ہیں کہ جناب ساری کراچی کی 75% عمارتیں گرا دیں۔ اب یہ 75% عمارتیں گرا دیں گے، ان غریبوں کا قصور کیا ہے؟ آپ حکومت سندھ سے ان کو سارے پیسے واپس دلاؤ پہلے۔ ان کو بے گھر کرنا یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ اسلام کی کون سی تعلیمات ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ نہ خوف خدا ہے، نہ شرم نبی ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ کورٹ کو چاہیے کہ وہ یہ آرڈر کرے کہ جن لوگوں نے، حکومت سندھ نے اور وفاقی گورنمنٹ نے جن لوگوں کے یہ مکانات رجسٹر کیے ہیں، وہ انہیں پہلے جرمانہ ادا کرے، پھر آپ بلڈنگیں توڑ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو 2 کروڑ کا فلیٹ ہے، سندھ حکومت اسے 2 کروڑ روپے دے، جو 4 کروڑ کا فلیٹ ہے اس کو 4 کروڑ روپے دے۔ اور عجیب بات ہے، وزیر اعظم عمران خان کا بنی گالا کا جو مکان ہے 300 کینال کا، وہ رجسٹر نہیں تھا، غیر قانونی تھا، تو آپ نے کہا اتنے 2-4 لاکھ روپے دے دیں، ہم رجسٹر کر لیتے ہیں۔ تو اس کو گرانے کا آرڈر کیوں نہیں دیا؟ تو یہ غریب امیر کا فرق، یہ ظلم۔ کفر پر بھی حکومت قائم ہو سکتی ہے، ظلم پر حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور ظلم آخر کار ظالم کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کیسا آرڈر ہے؟ اب جناب والا یہ بلڈنگ گرا رہے ہیں، یہ گرا رہے ہیں، وہ گرا رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے آرڈر جاری کیا اس کے حساب سے کراچی کی تقریباً 75% عمارتیں گر جائیں گی۔ تو یہ 75% عمارتوں میں جو 20 لاکھ 30 لاکھ افراد رہتے ہیں، یہ 30 لاکھ افراد یا 40 لاکھ افراد یا 50 لاکھ افراد کو پہلے آپ حکومت پاکستان سے، وفاقی گورنمنٹ سے، اور جن اداروں نے رجسٹر کیا ہے ان سے ان کو جرمانہ تو دلائیں، پھر آپ کو گرانی ہے تو گرا دیں۔ یہ دنیا کا اصول نہیں ہے۔ پوری دنیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی ملک کا ادارہ کسی جگہ کو رجسٹر کر لیتا ہے اور وہ غیر قانونی ہے، تو اس کو گرانے سے پہلے اس بندے کو دوسری جگہ پر وہی قیمت پہ رہائش دینی ہوتی ہے یا رقم دینی ہوتی ہے، لیکن یہاں اندھیر نگری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی غیر سے مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ مر کے سب کو قبر میں جانا ہے، ہمیشہ تو کوئی نہیں رہے گا۔ ابھی آج عہدہ ہے، کرسی ہے، کل نہیں ہوگی، پھر دیکھیں قبر میں بھی جانا ہے۔ اصل تو حساب کتاب قبر و آخرت میں ہونا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تُخْرِجُوا أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنوں کو ان کے گھروں سے، تمہارے گھروں سے، تمہارے شہروں سے نہ نکالنا۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اچھا وہ بیچارے بلڈنگ کے جو متاثرین ہیں وہ سارے بیٹھ گئے، ہم کیا کریں، ہم نے تو اتنا قرضہ لے کر، بعض لوگوں نے 2 کروڑ کا فلیٹ لیا تو 1 کروڑ روپے تو ابھی مقروض ہیں بیچارے،
بعض لوگوں نے اپنی گاڑی، اپنا مکان سب کچھ بیچ کر، اپنی دکانیں بیچ کر فلیٹ لیا، تو وہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا پہلے ہمیں آپ جرمانہ دیں، جس ادارے نے رجسٹر کیا ہے اس کی غلطی ہے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو لیز ملی ہے، تو آپ ہمیں جرمانہ دیں. تو ان کو فائرنگ شروع کر دی، شیلنگ شروع کر دی، انہیں مارنا شروع کر دیا. یہ کوئی فرعون کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ یعنی یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور پیٹرولیم کے جو ہے پیٹرول پمپس، انہوں نے کہا جی ہمارا نفع بڑھائیں، تو ایک دن پیٹرول پورے پاکستان کم ملا تو ان کا نفع بڑھا دیا. تو IMF آپ سے کہے تو آپ پیٹرول کا دام بڑھا دیتے ہیں. مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. بس یہ ہمارے کرتوت ہیں کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان پر ظالم لوگ مسلط ہو جاتے ہیں. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ، تم میں سے جو ایک گروہ ہے، تم اسے ان کے گھروں سے نکالتے ہو، انہیں بے گھر کرتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. واقعی یہ تھا کہ یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے 2 قبیلے رہتے تھے مدینہ منورہ میں. ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، اس کی دوستی تھی مدینے کے ایک قبیلے اوس سے. اور دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کی دوستی تھی مدینہ منورہ کا ایک دوسرا قبیلہ تھا خزرج. اب دونوں کا معاہدہ تھا. اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو اوس جب میدان میں نکلتے تو ان کے ساتھ بنو قریظہ بھی آ جاتے میدان میں. سامنے خزرج ہوتے تو خزرج کے ساتھ بنو نذیر بھی آ جاتے. اب اوس اور خزرج کی لڑائی میں یہ بنی اسرائیل کے دونوں قبیلے آپس میں لڑتے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے اور ایک دوسرے کی بستیوں کو آگ بھی لگا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے. بنی قریظہ نے کہا کہ ہم نے اوس سے معاہدہ کیا ہے کہ اگر تم پر حملہ ہوگا تو ہم مخالف سے لڑیں گے. اور بنو نذیر نے کہا کہ ہم نے خزرج سے معاہدہ کیا ہے کہ اگر تم پر حملہ ہوگا تو ہم مخالف سے لڑیں گے. تو ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں. تو فرمایا گیا کہ تم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اسم کہتے ہیں گناہ کو، عدوان کہتے ہیں ظلم. تم ان کی مدد کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ. آپ نے کسی سے بھی معاہدہ کیا ہے لیکن اس معاہدے کی وجہ سے کسی پہ ظلم تو نہیں کر سکتے آپ. تو تم کہتے ہو کہ ہم نے اوس سے معاہدہ کیا ہے لہذا بنو نذیر والوں کو مارتے ہو، اور بنو نذیر والے یہ کہتے ہیں ہم نے خزرج سے معاہدہ کیا ہے لہذا تم بنو قریظہ کو مارتے ہو. اچھا پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر لوگوں کی بڑی عجیب و غریب سوچ ہوتی ہے. وہ کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ ہیں بڑے ماشاءاللہ نمازی ہیں، پہلی صف میں ہر نماز میں ہوں گے اور ان کی جگہ کوئی چھین نہیں سکتا ان سے. رمضان میں بھی پونا گھنٹہ پہلے آ کر بیٹھ جائیں گے کہ میری پہلی صف میں فلاں جگہ پہ جگہ ہے. لیکن ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں سود کا لینا دینا ہوتا ہے یا دوسرے غلط کام ہوتے ہیں، لیکن نماز میں پہلی صف نہیں چھوٹتی. اچھا بعض لوگ ایسے ہیں کہ تسبیح گھما رہے ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے یا وہ جماعت سے نہیں پڑھتے. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں قربانی کا بڑا شوق ہے اور بڑی محبت سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، بس قربانی کا شوق ہے تو جانور پورا سال پالیں گے، خدمت کریں گے اور بڑی محبت سے بس اللہ کی راہ میں مجھے جانور قربان کرنے، لیکن ان بقرعید کے 10 دنوں میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، جانوروں کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہماری بھی عادت ہے کسی کو پکڑ لیتے ہیں ایک کام کو، باقی سارے کام چھوڑ دیتے ہیں.
تو یہودیوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے، ان سے 3 معاہدے ہوئے تھے۔ ایک ان سے عہد یہ لیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، تو قتل کرتے تھے۔ انہیں فرمایا گیا کہ کسی کو کسی کے گھر سے نہیں نکالو گے، بے گھر نہیں کرو گے، تو بے گھر بھی کرتے تھے۔ اور تیسرا عہد یہ تھا کہ اگر کوئی بنی اسرائیلی کسی کی جیل میں چلا جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، آپس میں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر جنگ میں آمنے سامنے ہوتے تو ایک دوسرے کو قتل کرتے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی تو پھر جیل پہنچ جاتے اور کہتے اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، ہمارا بھائی جیل میں، اس کو چھوڑاؤ، یہ پیسے لو۔ تو 3 چیزوں میں سے 2 چیزوں کو نہیں مانتے تھے، ایک کو مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائیں تو فادوہم، تم انہیں فدیہ دے کر، مال دے کر چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ تو جنگ کرنا بھی حرام تھا، ان کے گھر پہ حملہ کرنا بھی حرام تھا، یہ سارے حرام کام کیے، آخر میں وہ قید ہو گیا تو اس کو چھڑانے کے لیے چلے گئے۔ جیسے ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں، بیچارے ایک سبزی والے کی دکان پہ گئے، اس پہ ریڑھی پہ گئے، ہاں بھائی یہ دے دو سبزی، وہ دے دو، وہ دے دو، ہاں بھائی کتنا بل بنا؟ اس نے کہا جناب 535 روپے۔ 35 روپے نہیں دوں گا، 500 روپے لے۔ ارے صاحب 35 روپے تو نفع ہے، 35 روپے نہیں دوں گا، لینا ہے تو لے ورنہ 500 بھی نہیں دیتا۔ اچھا چلے 500 روپے۔ اب کتنے روپے دیے؟ 500 روپے۔ 35 روپے اس سے زبردستی چھین لیے گویا کہ اب یہ حرام ہے۔ آگے گاڑی میں بیٹھ کے سگنل پہ گئے تو 500 روپے فقیر کو دے دیے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ اس کو صحیح قیمت دے دیتے۔ اچھا گھر پہ مزدور کام کرنے کے لیے آیا، تو چونکہ میرا مزدوروں سے تعلق بہت رہا اور خود میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مزدوری کرتا رہا ہوں ایک وقت، تو ہوتا کیا ہے مزدوروں کے ساتھ، آپ نے مثلا گھر میں کام کیا، آپ کا بل بنا 2240 روپے، تو وہ کہے گا 2000 روپے دوں گا، 240 روپے نہیں دوں گا۔ اب مزدور کو بڑا ٹینشن ہوتا ہے، اگر میں نے 2240 کا بل بنایا تو 240 تو گئے، تو وہ کیا کرتا ہے آگے پیچھے کر کے 240 کے بجائے 2500 یعنی 2500 کا بل بناتا ہے یا 3000 کا بل بناتا ہے۔ بھائی 240 آپ کیوں نہیں دیں گے؟ کسی کا 1 روپیہ آپ نہیں رکھ سکتے تو یہ کیسے زبردستی آپ رکھ سکتے؟ اچھا سبزی والے کے پاس جائیں گے، سارا تول حساب کتاب ہو گیا، 2 پیازیں اٹھا کے ڈال لیں، ارے کیا کر رہے ہو؟ یہ تو تمہیں دینی پڑیں گی۔ اچھا جناب 2 ٹماٹر بھی ڈال لیے، حالانکہ یہی 2 ٹماٹر ہو سکتا ہے جہنم میں لے جائیں۔ تو یہاں 1 ٹماٹر 2 ٹماٹر کے لیے جہنم خرید رہے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھ کر سگنل پر گئے تو سخاوت کے دریا بہا دیے، جناب 500 روپے اس کو دے دیا کہ جو خود کروڑ پتی ہے۔ سگنل پر جو کھڑا ہوتا ہے بسا اوقات اس کے پاس آپ سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں، تو اس کو دے دیا اور اس غریب کا حق مار لیا۔ تو یہ توازن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمیں اسلام میں پورا داخل فرما دے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا اللہ کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ کسی ایک بات کو مانتے ہو، کسی ایک کا انکار کرتے ہو۔ اللہ کے کسی ایک بھی حکم کا انکار کرنا کفر ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کا بدلہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ آج بتائیے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے کہ نہیں؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اچھا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں اور اپنی غلطی کو غلطی مانتے ہیں، لیکن بعض لوگ غلطی کو غلطی نہیں مانتے۔ ان کو کہیں کہ یہ حرام ہے تو کہتے ہیں نہیں حلال ہے،
اب حرام کو حلال کہنا کفر ہے، نہیں صحیح ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، مولانا تمہاری باتوں پہ چلے تو ہم کاروبار بھی نہیں کر سکیں گے، اس طرح کی باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اس برے کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ ضرور سوچے کہ میں کام غلط کرتا ہوں، ہاں میری غلطی ہے، کاروبار میں جھوٹ بولا، ہاں غلط ہے، 2 نمبری کی، ہاں غلط ہے، لیکن 2 نمبری پر دلائل دینا شروع کر دے تو افسوس کی بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت اپنی برباد کر دی، دنیا حاصل کر لی۔ اب کیا فائدہ ہے اس دنیا کا؟ آج آنکھ بند ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ بتائیے آج ہمارا انتقال ہو تو کار ہماری ہے، مکان ہمارا ہے، بینک بیلنس ہمارا، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا درس اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم سوچیں کہ ہماری کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں۔ خاص طور پر حقوق العباد کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے معاملات ہیں، نرمی کے معاملات ہیں۔ انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن پھر فوراً آدمی نادم ہو، معافی مانگے، صلح و صفائی کرے، اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اور کبھی بھی غصہ کرنے کے بعد بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے صحیح کیا، بلکہ سوچے کہ میں غصے کے بغیر اور کیا طریقہ تھا جو اس بات کو میں کر سکتا تھا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ اللہ والوں ہی کا کام ہے، ہمارے جیسے گناہگار کیسے عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر کوئی مہمان آتا تو کبھی حضور نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، کبھی اشارتاً کوئی اشارہ بھی نہیں دیا کہ مجھے کام ہے۔ جب کوئی حضور کی بارگاہ میں گفتگو کرتا تو کبھی حضور اس کی بات کاٹتے نہیں، جب تک وہ کلام فرماتا رہتا حضور سنتے رہتے۔ جب حضور کسی سے مصافحہ فرماتے تو خود ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ کھینچے۔ یہ سنتیں ہیں، لیکن یہ تو اللہ والے ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادموں کو کبھی ڈانٹا نہیں ہے۔ ہم تو ڈرائیور کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں، چوکیدار کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں، اپنے گھر کے نوکروں کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو ڈانٹا نہیں ہے، کوئی سخت لفظ نہیں کہا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ دنیاوی معاملات میں حضور ناراض بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہاں دینی کوئی معاملہ ہوتا تو حضور ناراض ہوتے، لیکن دین کے معاملات میں بھی آپ کی ناراضگی میں سخت الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ آپ کی ناراضگی یہ ہوتی، آپ خاموش ہو جاتے، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، بس اتنا آپ ظاہر فرماتے اور سامنے والا سمجھ جاتا کہ یہ بات حضور کو ناگوار گزری۔ صرف کس معاملے میں؟ دین کے معاملات میں۔ لیکن آپ بتائیے ہمارے بیوی بچوں سے جو جھگڑے ہوتے ہیں یا رشتہ داروں سے جھگڑے ہوتے ہیں یا ہم اپنے ملازمین سے لڑتے ہیں، ساری لڑائی کا دار و مدار کس پر ہے؟ دنیا دنیا دنیا۔ کون ناراض ہوا اپنی زوجہ سے کہ آج آپ نے نماز نہیں پڑھی، میں ناراض ہوں؟ کون ناراض ہوتا ہے کہ آپ بے پردہ کیوں نکلیں؟ بلکہ نعوذ باللہ من ذالک بے پردہ خود لے جاتے ہیں۔ بلکہ ایسے بھی بیچارے ناسمجھ ہیں کہ اگر زوجہ پردہ کرے تو اسے کرنے بھی نہیں دیتے، کہتے خبردار جو پردہ کیا۔
اور ہماری بہنیں بھی بیچاری اتنی نادان ہیں، وہ کہتی ہیں کیا کریں، شوہر کی فرما برداری تو ضروری ہے، وہ منع کرتے ہیں۔ تو ان اللہ کی بندیوں کو کون سمجھائے کہ شوہر اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کا کہنا نہیں ماننا۔ شوہر کا کہنا ماننا اس وقت واجب ہے جب وہ جائز کام کا حکم دے۔ شوہر اگر حرام کام کا حکم دے، ناجائز کام کا حکم دے، تو بیوی کو لازم ہے کہ وہ نہ مانے۔ لیکن بس دین سے دوریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے۔ کہنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے، اور جو ہماری اخلاقی برائیاں ہیں رب العالمین دور فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر چند ایک کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم حق سے منہ پھیرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور اے اولاد یعقوب، یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ کرنا، اور نہ ہی اپنوں کو اپنی بستیوں سے باہر نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس عہد پر تم خود گواہ ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم وہی ہو جو میدان جنگ میں اپنوں کو قتل کرتے ہو اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، پھر ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے وطن سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا کیا ہے مگر یہی کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی تو ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل ہفتے کا دن ہے۔ ہر ہفتے کو دوپہر 3 بجے سے لے کر عصر تک خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف اور درس قرآن پاک کا پروگرام ہوتا ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اسماعیل گیگا مسجد میں خوشگوار زندگی پروگرام جاری ہے۔ صبح 7 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک شرکت کی درخواست ہے۔ ایک بھائی کافی بیمار ہیں، ان کی کمر کا آپریشن ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ اور دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين۔ اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا الہ الا انت۔ اے کریم مالک مولا پروردگار، ہم نے جو درس سماعت کیا، درس کے بیان میں جو غلطیاں ہوئیں یا اللہ معاف فرما، جو اچھی باتیں ہم نے کہی ہیں یا اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں یہاں ہیں جو آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مالک مولا اے پروردگار، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما۔ اے پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اب ہماری زندگی میں کتنے سیکنڈ یا کتنے منٹ باقی ہیں۔ یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما، ہمیں قبر و آخرت کی فکر عطا فرما، اس کی تیاری کی توفیق دے، خوب نیک اعمال محض تیری اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے عیوب، ہماری برائیاں، ہمارے گناہوں کی عادتیں دور فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ اے پروردگار، جو ہم نے آج کے درس میں نصیحتیں سنی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، جو ہماری کوتاہیاں ہیں ہم سے دور فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے کلام کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن کر دے، ہمارے بال بچوں کو روشن کر دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بال بچوں کو، ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما،
ہمارے بچے ہماری بچیاں جو بے رشتہ ہیں یا اللہ انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے آپس میں محبتیں عطا فرما، گھریلو ناچاکیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ یا اللہ کراچی میں جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہو گئے ان کی مدد فرما۔ ظالموں کو یا اللہ ظلم سے توبہ کی توفیق دے۔ یا اللہ ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار، ہمیں رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ اے مالک ہمیں قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دے۔ جس کا لینا ہے لینا آسان فرما، جس کا دینا ہے دینا آسان فرما۔ یا اللہ جادو ٹونے نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ اے اللہ جیسا تجھے پسند ہے ہمیں ویسا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ توبہ پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں اس حال میں جائیں تو راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہو، ہمیں یا اللہ شہادت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہماری لبیک کو قبول فرما۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما۔ یا اللہ اس لبیک کی برکت سے ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا، ہمیں مجاہد اسلام بنا، جذبہ جہاد شوق شہادت دے۔ یا اللہ دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنے والا بنا۔ اس لبیک کی برکت سے یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما۔ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ یا اللہ ہمارے امیر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ سعد رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ مخلصین اور مخلصات کی بھاری جماعت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، شریروں کے شر سے بچا، منافقین کی منافقت سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا، ان کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ہر مسلمان کے دکھ درد کو تکلیف کو دور فرما۔ یا اللہ اس لبیک کی برکت سے ہمیں ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرما، بار بار عمرہ مقبول، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول، بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ہمارے والدین کو، ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں لوگوں کی محتاجی سے بچا، جب تک زندہ رہیں خوب دین کی خدمت کی توفیق دے۔
یا اللہ ہمارے والدین کی ہمیں خدمت کی توفیق دے، سعادت عطا فرما، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہمیں معاف فرما، جو اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا۔ یا اللہ ہر مسلمان کو اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، ظلم سے ہمیں بچا، آمین ثم آمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے تمام دوست احباب رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو یا اللہ ولی کامل بنا، سچا عاشق رسول بنا، حرام سے بچا، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرت دل کی نکالو، ہم بروں کو بھی نبھالو، اپنے دامن میں چھپا لو۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ استغفر غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یا غوث کریم مالک و مولا، درود و سلام کے صدقے میں ہمیں دونوں جہاں کی خیر، عافیت و سلامتی نصیب فرما۔
درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق عمر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين